نحمد الله العلي العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور عزیز بچوں، سورۃ الحجرات، سورہ فتح، فتوحات اور امت کے لیے ہر طرح کی خیر و برکات، وسعت، خیر و برکات کا پیغام اور بشارت، اور سورہ حجرات امت کو آداب و اخلاق، اصول و ضوابط دینے والی سورت۔ اللہ رب العزت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے آداب کیا ہوں، اندرونی ہمارے آداب اور عادتیں کیسی ہونی چاہیے، اس سورہ مبارکہ میں اصول و ضوابط اور طریقہ کار موجود ہے۔ مدنی صورت ہے، چونکہ احکام مدینہ منورہ میں اس لیے کہ مدینہ منورہ سے اس دین کی حاکمیت کا اطلاق ہوتا ہے، بنیاد پڑتا ہے، اور کوئی بھی چیز بغیر قوانین و ضوابط کے مضبوط بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ اس لیے اسلام میں اسلامی قوانین کی اہمیت حیاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، پہلی بات اور پہلا ادب، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی معاملے میں پہل نہ کرو۔ مطلب پہل کرنے کا یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنی من مانی نہ کرو، اور اللہ رب العزت کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کا انتظار کر لیا کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور اتباع وہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کام کرے اور ہم اس کے دیکھا دیکھی وہ کام کریں، اسے دیکھ لیں اور کریں، یا اس سے سن لیں اور کریں۔ یہ ہے اتباع، اس کی بات مانیں، اس کے رستے پر چلیں، اس کی طریقہ زندگی کو اپنائیں، یہ ہوتا ہے اتباع۔ اور اللہ کا حکم اپنے رسول کے بارے میں یہی ہے۔ اور چونکہ اللہ کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت اور انسانیت تک پہنچتی ہے، تو اس لیے جو بات رسول فرما دیتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہوں گی، وہ دراصل اللہ کی باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے آگے بڑھنا نہیں ہے، اور پہل بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو روکنا ہے۔ پہلے اللہ کے رسول جو کچھ فرما دیتے ہیں وہ اللہ کی بات ہوگی، اس کے مطابق پھر ہمارا قدم ہوگا۔ واتقوا اللہ، تقوی شیور رکھو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کو سنتا ہے، مکمل سنتا ہے، سنتے کے ساتھ ساتھ مکمل سمجھتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کی سمجھ سے بالاتر ہو۔ اور علیم، اللہ رب العزت سب کچھ جانتا بھی ہے، آگے بھی، جہاں تک آپ پہنچے نہیں ہو، جہاں تک ابھی تک ہمارے عزائم پیدا ہی نہیں ہوئے، اللہ کو خبر ہے پہلے سے۔ یہ ایک طریقہ۔
اور دوسری بات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے آواز کو بات چیت میں اپنے آواز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند نہ کر لیا کرو، بلند آواز نہ کر لیا کرو، شور نہ مچایا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلند آواز میں ایسی باتیں نہ کرو جو ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ ایک تو اللہ کے رسول موجود ہو اور آپ لوگ آپس میں بات کرتے ہو، اس سے شور مچاتے ہو، یہ بھی نہ کرو۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے وقت بھی اپنی آواز قابو رکھو، ادب کے دائرے میں بات کرو، جس طرح ایک دوسرے کو فلانے ادھر بیا، ادھر آ جا، ادھر جا، ایسے نہیں، بلکہ نرمی اور وقار کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ان تحبط اعمالکم، ایسا کر لیا کرو، یہ رعایتیں کر لیا کرو، ان اصولوں کی خیال رکھا کرو تاکہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ ایسی کوئی بات ہوگی جو اللہ کے رسول کو ناگوار گزرے گی، غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر آپ لوگ یہ بات کرو گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پسند نہیں آئے گی تو آپ گناہگار ہو جاؤ گے۔ اس لیے اصولوں پر چلو، ان قوانین کی رعایت کرو تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے اور آپ کی کوئی نیک عمل ضائع نہ ہو جائے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسے حالت میں تمہیں پتہ بھی نہیں چل پا رہا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی، میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا، لیکن اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جو قوانین آپ کو دیے جائیں گے، محفل کے آداب جو آپ کو سکھائے جائیں گے، ان کی رعایت کرو تاکہ آپ کی کوئی نیک اعمال ضائع نہ ہو۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور اسی طرح یہ آداب دراصل پوری امت کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے۔ حرم شریف میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں سکون اور ادب کے ساتھ بات کیا جائے۔ اسی طرح تعلیم و تعلم کے دورانیے میں اپنے بڑوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اساتذہ کرام کے ساتھ بھی اسی طرح اصول و ضوابط کے ساتھ چلو، کیونکہ وہ تو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے مستفید ہو کر کے آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ علوم دینیہ کے بطور خاص منسلک حضرات اور افراد، ان کی بھی یہی قدر کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کی فرمودات ہم تک پہنچتے ہیں۔ آج اتنا ہی کافی ہے، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے نشستوں میں اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہماری دنیا و آخرت کے خیر کے سبب بنے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔